حضرت یونس علیہ السلام کو نینوی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ یہ قوم بت پرستی، ظلم، نافرمانی اور اللہ کی تعلیمات سے روح گردانی میں مصروف تھی۔ وہ دنیا کی عیش و عشرت میں پڑھ کر آخرت کو بھول چکی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں توحید، عدل اور نیکی کی طرف بلایا، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سال ہر سال ان کو دعوت دی، مگر قوم نے ان کی ایک نہ سنی، اور وہ ہنستے اور مذاق اڑاتے اور حق کی بات کو جھٹلاتے رہے۔ کافی عرصے کی دعوت کے بعد جب حضرت یونس علیہ السلام کو محسوس ہوا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کیے بغیر غصے میں اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل گئے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کا عذاب اب ان لوگوں پر ضرور نازل ہوگا، اس لیے انہوں نے وہاں سے ہجرت کر لی۔ یہ اقدام اللہ کی مرضی کے بغیر تھا، کیونکہ انبیاء کو بغیر اجازت اپنی ذمہ داری کی ترک کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کا ارادہ کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک کشتی پر سوار ہو کر دوسرے علاقے کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ کشتی مسافروں سے بھری ہوئی تھی۔ کچھ ہی وقت کے بعد سمندر میں طوفان آ گیا اور کشتی ڈوبنے لگی۔ اس وقت کے دستور کے مطابق اگر کشتی پر بوجھ زیادہ ہوتا ہے تو قرآن دازی کی جاتی ہے تاکہ کوئی شخص پانی میں پھینکا جائے تاکہ باقیوں کی جان بچ سکے۔ قرآن دازی ہوئی اور نام حضرت یونس علیہ السلام کا نکلا۔ چونکہ وہ نیک شخص تھے، لوگوں نے دوبارہ قرآن کیا، لیکن پھر بھی انہی کا نام آیا۔ 3 بار قرآن کرنے کے بعد انہی کا نام نکلا، جس سے واضح ہو گیا کہ اللہ کی مرضی یہی ہے۔ یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ وہ انہیں نگل لے، لیکن نقصان نہ پہنچائے۔ چنانچہ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا اور وہ ان کے پیٹ میں زندہ رہے۔ یہ ایک معجزہ تھا۔ مچھلی کے پیٹ میں اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا، 3 اندھیروں میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے توبہ کی اور دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ: تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کو حضرت یونس علیہ السلام کی سچی توبہ پسند آئی اور ان کی دعا کو قرآن میں بطور نمونہ پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل پر چھوڑ دے۔ وہ بیمار اور کمزور حالت میں زمین پر آئے۔ ان کی جلد پر زخم تھے اور وہ انتہائی کمزور ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بیلدار درخت کدو اگا دیا تاکہ ان پر سایہ رہے اور ان کا علاج ہو سکے۔ آہستہ آہستہ وہ صحت یاب ہو گئے۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم جب ان کے چھوڑنے کے بعد عذاب کی نشانیاں دیکھنے لگی تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ سب کے سب اللہ کے سامنے جھک گئے، سچے دل سے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ یہ قرآن میں واحد ایسی قوم ہے جو اجتماعی طور پر ایمان لے آئی اور اللہ نے ان پر عذاب کو ٹال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام بعد میں اپنی قوم کے پاس لوٹے اور وہ لوگ ایمان پر قائم رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر قرآن میں کئی جگہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یونس علیہ السلام اللہ کی تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا اس بات کا ثبوت ہے کہ سچی توبہ اللہ کو پسند ہے۔ انبیاء بھی انسان ہوتے ہیں، وہ غلطی کر سکتے ہیں، مگر اللہ ان کی تربیت خود فرماتا ہے۔ قوم کی ہدایت ممکن ہے اگر دل میں سچی توبہ ہو تو اللہ تعالیٰ عذاب کو ٹال دیتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی آزمائشیں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ اللہ کی راہ میں صبر کرنا کتنا ضروری ہے۔ لا الہ الا انت والی دعا آج بھی پریشانی کے وقت میں ایک خاص تاثیر رکھتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ ایک ایمان افروز اور سبق آموز داستان ہے، جس سے اللہ کی رحمت، توبہ کی طاقت اور ایمان کی قوت کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ چاہے ہم کتنی ہی بڑی مشکل میں کیوں نہ ہوں، اگر ہم اللہ سے سچی توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرماتے ہیں۔